اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انجمن حامیہ مسلمین کے سالانہ جلسے کا انعقاد، کئی اراکین کی شرکت، کئی مسائل پر ہوئی گفت و شنید. بارش کی وجہ سے اڈپی ضلع میں مختلف مقامات پر رونما ہوئے 3 سڑک حادثات، کوئی جانی نقصان نہیں. منگلور، ڈاکٹر پر ہوئے حملے کے خلاف انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاج. پیر کے دن دکشن کنڑا اور اڈپی کے اسپتالوں میں طبی خدمات فراہم نہیں ہوں گی. 3 طلاق پر مسلم پرسنل لا بورڈ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہوگا. فیصلے کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی. مولانا ولی رحمانی. مظفر نگر بجرنگ دل کارکنوں کی غنڈہ گردی، خاتون دوست سے ملنے گئے نوجوانوں کی بے رحمی سے پٹائی. سعودی عرب امریکہ میں طے پائے 15 کلیدی معاہدے، ٹرمپ کی سعودی آمد پر کیے گئے مختلف فیصلے. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل. آج صبح ٹھیک 10 بجے انجمن ایڈمنسٹریٹو کی جدید عمارت شمس الدین میموریل بلڈنگ میں انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کا سالانہ اجلاس عام انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کے صدر جناب عبدالرحیم جوکاکو کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جس میں انجمن حامیہ مسلمین بھٹکل کے جنرل سیکریٹری جناب صدیق اسماعیل صاحب نے انجمن کی سالانہ کارکردگی پر مکمل روشنی ڈالتے ہوئے انجمن کے ممبران سے درخواست کی کہ وہ انجمن کی ترقی اور اصلاح کے سلسلے میں اپنی رائے اور تجاویز کو پیش کریں، جس کے پیش نظر ممبران کی جانب سے بہت سی مفید تجاویز پیش کی گئیں اور اس کے تعلق سے گفت و شنید بھی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پورے سال کا مکمل حساب کتاب بھی سامعین کے گوش گزار کیا گیا، جس کے بعد سوالات کا وقفہ دیا گیا، جس میں ممبران نے اپنے اپنے سوالات ذمہ داران کے سامنے پیش کیے اور بہت سارے مطالبات بھی کیے، جس کا ذمہ داران نے بہترین انداز میں جواب دے کر سامعین کو مطمئن کیا. آخر میں صدر انجمن جناب عبدالرحیم جوکاکو کے صدارتی خطاب کے بعد دعائیہ کلمات پر یہ نشست اختتام کو پہنچی. ملحوظ رہے کہ اس نشست میں انجمن کے تقریباً 100 ممبران نے شرکت کرتے ہوئے انجمن سے اپنی وابستگی کا ثبوت پیش کیا. اس موقع پر صدر اور سیکریٹری کے علاوہ انجمن کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے. اڈپی. بجلی اور کڑک کے ساتھ ہونے والی بارش کے پیش نظر اڈپی ضلع کے مختلف جگہوں پر 3 سڑک حادثات کے رونما ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. پہلا حادثہ اودیاور پل پر پیش آیا، جہاں پر تیز رفتار منی ٹیمپو ڈرائیور کی گرفت سے بے قابو ہو کر اودیاور پل کے کنارے موجود حفاظتی گیٹ سے جا ٹکرائی. زہر قسمت ڈرائیور سمیت دیگر لوگ بھی پوری طرح حادثے کا شکار ہونے سے محفوظ رہے، جبکہ دوسرا حادثہ وینور کے قریب پیش آیا، جہاں پر کار تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے کی جانب سے درخت پر چڑھ گئی، مگر حادثے میں بھی جانی اعتبار سے کسی طرح کا نقصان پیش نہیں آیا. عجیب بات یہ ہے کہ اس حادثے کی تصویر سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ تصویر کی حیثیت سے خوب وائرل ہو رہی ہے اور ہر ایک بڑی شوق سے اس کو شیئر کر رہا ہے. اسی طرح سے تیسرا حادثہ اڈپی ضلع کے کنجاٹور نامی علاقے میں پیش آیا، جہاں پر کئی مسافروں پر مشتمل بس اچانک پلٹا کھا گئی، جس کی وجہ سے بس میں سوار کئی مسافرین کو معمولی سے خراش آئی ہے. البتہ ان تینوں حادثات میں جانی اعتبار سے کوئی بڑا نقصان پیش نہیں آیا، لیکن مالی اعتبار سے نقصان ضرور ہوا ہے. منگلور. 2 دن قبل نپویا اسپتال کے سینئر ڈاکٹر کے خلاف ہوئے قاتلانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے دکشن کنڑا اور اڈپی میڈیکل ایسوسی ایشن نے کل 22 مئی بروز پیر پورے 24 گھنٹے کا بند منانے کا اعلان کیا ہے. انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن اور دیگر طبی اداروں نے تمام ڈاکٹروں سے اپیل کی ہے کہ انپویا اسپتال کے سینئر ڈاکٹر اور انپویا کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ابھیجیت پر ہوئے قاتلانہ حملے کے خلاف پیر کے دن منعقد ہونے والے اس احتجاج میں شریک ہو کر ڈاکٹروں کے خلاف ہونے والے ظلم کو بند کروانے میں بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ ڈاکٹروں پر ہونے والے ظلم اور زیادتیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. 20 مئی اتوار کے روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے انچارج صدر جناب KR کامت نے کہا کہ دکشن کنڑا اور اڈپی کے تمام اسپتالوں میں پیر کے دن کسی بھی طرح کی طبی خدمات فراہم نہیں کی جائیں گی. البتہ ICU اور ایمرجنسی مریضوں کے لیے اس سلسلے میں مکمل سہولیات دستیاب ہوں گی اور ان کے لیے پورے دن ڈاکٹر موجود رہیں گے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر مریضوں کے لیے پیر کے دن ڈاکٹر کی خدمات مہیا نہیں کی جائیں گی. نئی دہلی.
3 طلاق کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہونے کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے اپنے حق میں فیصلہ آنے کی توقع ظاہر کی کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے وہ قبول کریں گے اور فیصلہ آنے کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ہی کچھ واضح طور پر کہا جا سکے گا، ویسے ہم نے عدالت میں اپنا موقف مضبوطی کے ساتھ رکھا ہے اور ایسے میں بہتر کی ہی امید کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم تسلیم کریں گے۔ عدالت کوئی آنکھ بند کر فیصلہ سنانے والی نہیں ہے، یہ طے ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی پیچیدگی ہو۔ عدالت نے جو کہا وہ ہم نے کر دکھایا۔ واضح ہے کہ چیف جسٹس جے ایس کھیر کی قیادت والی سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے 3 طلاق کے معاملے پر تمام فریقوں کی دلیلیں سننے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ عدالت کا فیصلہ بورڈ کے موقف کے خلاف آنے پر کیا 1980 کی دہائی کے شاہ بانو کیس کی طرح ہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، تو مولانا رحمانی نے کہا کہ اس بارے میں کچھ کہنا جلد بازی ہوگی۔ اس وقت کے حالات دیگر تھے، اس وقت حالات دیگر ہیں۔ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کچھ کہنا یا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مظفر نگر اتر پردیش کے مظفر نگر میں بجرنگ دل کے کارکنوں نے 2 نوجوانوں کی بے دردی سے پٹائی کر دی۔ انہوں نے 2 نوجوانوں کے کپڑے اتار دیے اور پھر بیلٹ سے پٹائی کر دی۔ ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ اپنے دوست سے ملنے آئے تھے۔ دونوں نوجوانوں کی خاتون سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی اور وہ اسی خاتون سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ نوجوان رحم کی فریاد کرتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، لیکن بجرنگ دل کے بے لگام گنڈوں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی اور نوجوانوں کی بے رحمی سے پٹائی کرتے رہے۔ حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ پولیس نے بھی اس معاملے میں متاثرہ نوجوانوں کے خلاف ہی چالان کاٹ دیا، اگرچہ ملزموں کے خلاف بھی صرف چالان ہی کاٹا گیا ہے۔ دبئی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 280 ارب ڈالر کے غیر معمولی نوعیت کے معاہدوں اور غیر مسبوق اقتصادی تعاون کی یادداشتوں کی منظوری دی گئی ہے۔ ان نئے معاہدوں کے دونوں ملکوں کی معیشت پر اثرات آئندہ چند برسوں کے دوران ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 2 طرفہ معاہدوں کے نتیجے میں روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ العربیہ کے مطابق ریاض میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ضمنی طور پر ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر دونوں حکومتوں کی اعلیٰ شخصیات اور کاروباری کمپنیوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ اقتصادی اعتبار سے اہم ترین معاہدوں میں بلیک سٹون اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے درمیان طے پایا معاہدہ شامل ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی معاہدوں کا حجم 3 کھرب 50 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گا۔